الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز دوسرے پارے کے دوسرے پاؤں سے لیس البر ان تولوا وجوہکم بتایا کہ حقیقی نیکی اور اصل فرما برداری اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آنا اور پھر عبادت میں بھی اللہ کو راضی کرنا اور معاملات اور معاشرت کے اندر بھی اللہ کی فرما برداری کرنا اور اپنے اخلاق سے بھی اللہ کریم کو راضی کرنا، یہ اصل نیکی میں سچائی ہے، یہ اصل پرہیزگاری ہے، یہ اصل دین ہے۔ پھر اسلام کا قانون انصاف، قصاص، قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ بظاہر ایک جان پہلے چلی گئی، دوسری جان بھی چلی جائے گی، تو بتایا کہ اس میں قاتل کی بھی زندگی ہے، مقتول کی بھی زندگی ہے، معاشرے اور سوسائٹی کے لوگوں کی جان مال کی بھی حفاظت ہے۔ اس لیے کہ قاتل کو جب پتہ ہے کہ اس کی سزا قتل ہے تو وہ اپنے غصے اور غضب کی حالت کے اندر بھی اس جرم سے باز رہے گا، وہ بھی باز رہے گا، اور پھر قتل پہ جو جنگیں اور جو خاندانی اور آپس کے قتل و قتال شروع ہوتا ہے اس کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو اسلام کا یہ قانون عدل کا قانون، قصاص، لیکن بدقسمتی سے آج مسلمان قرآن پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اسلام کے ان قوانین کے نفاذ سے محروم ہے۔ تبھی تو دنیا میں بد امنی ہے، لیکن اسلامی دنیا کے اندر بد امنی عروج پر ہے، جان و مال کسی کی محفوظ نہیں۔ کہنے میں تو مسلمان قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، کسی سے بھی پوچھو قرآن کو مانتے ہیں، لیکن اسلام کے یہ قوانین، ان کے نفاذ سے آج امت محروم ہے۔ مسلمان قومیں اور مسلمانوں کی دنیا اس کی برکات سے محروم ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو، اس قانون میں تمہاری زندگیاں ہیں، اس سے امن ہے اور دوسروں کے جان و مال کی حفاظت ہے۔ پھر اس قانون میں عدل بھی ہے، رحمت بھی ہے، کہ اگر مقتول کے ورثاء چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو دیت بھی لے سکتے ہیں، چاہیں تو وہ قصاص کا مطالبہ کریں، چاہے وہ معاف کر دیں، چاہے وہ دیت کا مطالبہ کریں۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے اس قانون میں اس کی اجازت ہے۔ اور پھر دوسرا حکم آیا وصیت کا۔ کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہے، اسے اپنے اوپر جو اس کے مالی ذمہ داریاں ہیں ان کے متعلق وصیت کر کے جائے، قرضہ دینا ہے، کسی کا حق دینا ہے، یا اپنے تہائی مال میں شریعت نے اس کے لیے اجازت دی ہے کہ وہ وصیت کر سکتا ہے، کسی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، یا ورثاء کے علاوہ کسی کی ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے تو وہ وصیت کر کے جائے۔ پہلے یہ وصیت فرض تھی، جب وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے کہ ماں باپ کے لیے، بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا حصہ چھوڑ کے جا رہے ہو، لیکن جب شریعت کے وراثت کے احکامات آ گئے تو اب یہ وصیت فرض نہیں رہی، اس کو حق حاصل ہے کہ اپنی تہائی مال میں وصیت کر سکتا ہے۔ البتہ اگر کسی کا مقروض ہے، کوئی مالی معاملات اس کے ذمے ہیں، تو پھر وصیت کرنا ضروری ہے، اور وصیت بھی شریعت کے مطابق ہو۔ اگر شریعت کے خلاف ہے تو پھر پیچھے ورثاء اس وصیت میں رد و بدل کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس نے شریعت کے مطابق وصیت کی ہے پھر اس میں زیادتی کرنا اور اس میں خیانت کرنا یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا روزے تم پہ فرض ہیں، اور یہ روزوں کی فرضیت ماضی کے قوموں پر بھی تھی، اور روزوں کا اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ روزہ رکھنا بڑھیا بات ہے، تراویح پڑھنا بڑھیا بات ہے، لیکن یہ روزے کا حاصل نہیں ہے۔ روزے کا حاصل تو یہ ہے جیسے آپ گرمی کی شدت میں
گھر کے کمرے کے اندر جہاں ٹھنڈا پانی پڑا ہے اور آپ کو پیاس کی شدت بھی لگی ہے اور آپ کو کوئی قانون کی وہاں کوئی قانون بھی نہیں دیکھ رہا اور کسی انسان کی نظر بھی نہیں ہے، تنہائی اور خلوت بھی ہے، پیاس کی شدت اور پانی بھی ہے، اب پانی نہیں لیتے، روزے میں ہے. روزے کا حاصل تو یہ ہے کہ تمہاری پوری زندگی یہ روزے والی ہو جائے کہ تم بازار میں ہو، تم معاملات میں ہو، تم فیکٹری اور کارخانوں میں ہو، تم خوشیوں میں ہو، تم خیال رکھو اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا. اللہ کا حکم نہ توڑو. اصل اس روزے سے یہ تربیت مقصد ہے کہ اس روز رمضان کی برکت سے تمہارے اندر یہ تربیت آ جائے، تمہارے اندر یہ تقوی کا شمع روشن ہو جائے کہ تمہاری پوری زندگی ایسی پرہیزگاری کے ساتھ گزرنے لگ جائے. اصل روزے کا حاصل یہ ہے. اور فرمایا چند دنوں کی بات ہے، کون سا پورا سال ہے اور کون سے تم نے مہینوں میں رکھنے ہیں، یہ چند دنوں کی بات ہے. اور اس کے اندر بھی مریض کے لیے گنجائش ہے، مسافر کے لیے اجازت ہے، وہ بقیہ دوسرے وقت کے اندر روزے رکھ لے. پھر جس مہینے کے اندر یہ روزے فرض ہیں، بڑا عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ کا قرآن بھی نازل ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی نازل ہوا ہے. ویسے یہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا، لیکن آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک رات میں یہ سارا قرآن نازل ہوا. اور وہ رات اس رمضان کی مہینے کی رات ہے، وہ شب قدر ہے. تو اس مہینے کو یہ اعزاز بھی اور یہ بھی اس کی شان ہے کہ اس میں اللہ کا قرآن نازل ہوا. اور پھر اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، وہ اللہ تمہارے بہت قریب ہے. بس تم پکارنے میں یہ یقین رکھو، اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھو کہ وہ ذات تمہاری فریاد سننے والا ہے. پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو اور پورے اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرو، وہ تمہاری فریاد سنتے ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. روزے کی حالت میں ازواجی تعلق نہیں ہے، ازواجی تعلق نہیں ہے، البتہ روزوں کی راتوں میں، رمضان کی راتوں میں اس کی اجازت ہے. البتہ اعتکاف کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ کے بتائی ہوئی حدود ہیں. اور پھر بتایا کہ حرام سے بچو، کسی بھی طرح کی حرام کی شکل مال کمانے کی. آج ہمارے معاشرے میں حرام کمانے کی ہزاروں شکلیں ہیں، ہزاروں شکلیں ہیں. ان سب سے منع فرمایا کہ حلال سے بچو اور حرام سے بچو اور حلال پر اکتفا کرو. اور فرمایا کہ یہ جو قمری مہینہ ہے، چاند ہے، یہ قمری تاریخ، اسلامی تاریخ، اس کی حفاظت بھی کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے مسلمانوں کے بہت سارے احکامات چاند کے مہینوں سے ہے، چاند کی تاریخ سے ہے. قربانی ہے، روزے ہیں، عید ہے، بہت سارے احکامات یہ اس چاند کی تاریخ سے ہیں. اور یہ مسلمانوں کا شعار بھی ہے، یہ مسلمانوں کا شعار بھی ہے. تو اس تاریخ کی حفاظت بھی ضروری ہے. اور پھر فرمایا کہ قتال، جہاد، اس کی تلقین فرمائی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اس لیے کہ جب تک دنیا ہے، حق اور باطل کا یہ مارکا ہے، خیر اور شر کا یہ جھگڑا ہے، تو یہ جہاد بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور اس کا تذکرہ فرمایا اور اس راستے میں، اس کے راستے میں اللہ کے لیے خرچ کرو. پھر ساتھ ساتھ حج اور عمرے کے احکامات کا تذکرہ ہے. حج اللہ کے لیے ہوتا ہے اور حج کے احکامات کی تفصیل ہے. عرفات جاتے ہیں، مینا جاتے ہیں اور پھر مزدلفہ سے واپس آتے ہیں. اور یہ سب کے لیے ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بڑے خاندان کا ہے، چھوٹے خاندان کا ہے، سب کے لیے حج میں برابری ہے. اسلام کے اس عبادت میں زبردست مساوات ہے کہ آدمی ایک ہی لباس کے اندر، بادشاہ اور فقیر، اور سبھی ایک ہی منزل کی طرف روانہ. یہ اسلام کی زبردست مساوات کی عبادت ہے. اور پھر اسلام آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے، لیکن دنیا سے کنارہ کشی کی تلقین نہیں کرتا. آخرت کی ترغیب دیتا ہے لیکن دنیا سے کنارہ کشی کی ترغیب نہیں دیتا کہ دنیا سے جب تک کنارہ کشی نہیں اختیار کرو گے اللہ نہیں ملے گا. نانا، اسلام یہ کہتا ہے انہی گلیوں میں، انہی بازاروں میں
اسی کاروبار میں، اسی تجارت میں تم اللہ کو راضی کرتے رہو گے، اس سے بھی تمہاری جنت بن جائے گی، اس سے بھی تمہاری جنت بن جائے گی۔ اللہ سے آخرت بھی مانگو، اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگو، دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کاف، پورے پورے داخل ہو۔ ایک آدمی صرف سر کو مسجد کے اندر کرے تو اس کو مسجد میں داخل ہونا نہیں کہتے۔ ایک آدمی صرف پاؤں کو اندر رکھے اس کو مسجد میں داخل ہونا نہیں کہتے۔ ایک آدمی صرف توحید کی حد تک اسلام میں داخل ہے، اس کو پورا اسلام میں داخل ہونا نہیں کہتے۔ ایک آدمی صرف عبادات کی حد تک اسلام میں داخل ہے، اس کو پورا اسلام میں داخل ہونا نہیں کہتے۔ اسلام تو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، جس میں تمہاری معاشرت بھی ہے، جس میں تمہارے کاروبار اور معاملات بھی ہیں، جس میں تمہارے لوگوں کے ساتھ لوگوں کے حقوق بھی ہیں، اور جس میں عبادات اللہ کا حق بھی ہے، اور جس میں اللہ کی ذات پہ ایمان اور یقین بھی ہے۔ پورے اسلام میں داخل ہو، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے راستے میں چلنے میں یقیناً کچھ آزمائشیں، کچھ رکاوٹیں، کچھ ناگواریاں آئیں گی، لیکن جنت اتنی آسان بھی تو نہیں ہے، جنت اتنی آسان بھی تو نہیں ہے۔ اس راستے میں کچھ مشقتیں، ناگواریاں آیا کرتی ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرنا ہے، فرمایا اس سے زیادہ اس کی فکر کرو کہ خرچ کس نیت سے کر رہے ہو اور کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ پوچھنا کہ کتنا خرچ کروں، اس سے بھی زیادہ اہم ضروری کس جذبے اور کس نیت سے خرچ کر رہے ہو اور کہاں خرچ کر رہے ہو۔ لوگ خرچ کرتے ہیں لیکن کہاں خرچ کرتے ہیں؟ نام و نمود اور نمائش میں خرچ کرو، اللہ کے راضی کرنے کے لیے والدین پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، ضرورت مندوں پہ خرچ کرو، لیکن کس جذبے سے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر حج جہاد کی فرضیت کا تذکرہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے اندر بھی کیا جہاد اور قتال ہے؟ فرمایا قتال حرمت والے مہینے میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، مسجد حرام سے روکنا، کفر کا غلبہ اور بے دینی کا پھیلنا، یہ قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے، بری چیز ہے۔ جب دشمن تمہارے مقابلے پہ آئے اور یہ سرکشی پہ اتر آئے تو پھر تم بھی اس کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر شراب اور جھوی کی مذمت فرمائی، فرمایا کچھ اس کے ظاہری فائدے نظر آتے ہیں لیکن اس کے مضرات اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ پھر ایک مسلمان مرد اور ایک